اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم لوگوں کے دل توڑتے ہیں، اس کو دیکھ لیں، بیوی کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا، بھائیوں کا، بلکہ لوگوں سے ملتے ہی دل توڑنے کے لیے جب بھی ملتے ہیں نیا زخم لگا دیتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو نماز کا عذاب نہیں بھی ملے، روزے کا عذاب چھوڑنے کا عذاب نہیں بھی ملے، دوسرے گناہوں کا عذاب نہیں بھی ملے، مسلمانوں کے لیے تو جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ انہوں نے کتنوں کے دل توڑے ہوں گے۔ جو کسی مومن کا دل توڑے، اللہ اس کی نیکیاں نہیں دیکھے گا، اس کو بے حساب جہنم میں داخل فرمائے گا۔ 80 پردے ہیں مومن کے دل کے قریب، اور ہر پردے پہ فرشتہ کھڑا ہے، تو اتنے پہرے دار جب قدرت نے مقرر کیے ہیں تو وہ دل کی کوئی تو اہمیت ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر روزے توڑنے پڑے نفل روزے تو روزے توڑ دو، مگر کسی مومن کا دل مت توڑو، کیونکہ نفل روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن مومن کا دل توڑا اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور مومن تو مومن ہے، کسی کافر کا بھی دل مت توڑو، کسی انسان کا دل مت توڑو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کیا لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایک کے منہ پہ تماچا بھی نہیں مارا۔ کیسے کلمہ پڑھایا بھائی؟ نیا ملک، نئے لوگ، نیا مذہب، جب لوگ آتے تھے، یہاں کے جو مذہبی رہنما تھے، پرانے مذہب کے نام نہیں لوگ آپ جانتے، تو حالت یہ تھی، یہاں کا حال یہ تھا، دودھ پتھروں پہ بہایا جاتا تھا، گھی جو ہے جلایا جاتا تھا پتھروں کے سامنے، اور پیشاب پیا جاتا تھا۔ یہ اخلاقی حال تھا اس قوم کا، ہندوستان کی قوم کا۔ دودھ بہاتے تھے، گھی جلاتے تھے، پیشاب کو غذا بناتے تھے، یہ حالت تھی۔ غریب نواز آئے تو بھونچال آ گیا۔ مناظرے کے لیے لوگ آتے، دور دور سے آتے، اللہ ایک کیسے ہیں، نبی محمد رسول کیسے ہیں، یہ دین اسلام کیا ہے، مناظرہ کرو مناظرہ کرو۔ غریب نواز ان سے کہتے بابا بہت دور سے آئے ہو، تھک کر کے آئے ہو، مناظرہ بعد میں کر لیں گے، آپ کو بھوک لگی ہے، جاؤ پہلے ہمارے لنگر سے کھانا کھاؤ، آرام کرو، پھر جب پر طبیعت کو سکون ملے تب آنا، پھر ہم تم سے بات کریں گے۔ یہ اخلاق دیکھ کر وہ مناظرہ بھول جاتے اور آنے والا اسلام میں داخل ہو جاتا۔ یہ اخلاق تھا غریب نواز کا۔ ایک کسان حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور، دلی کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے میرے کھیت پر ٹیکس سے زیادہ لگا دیا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، اگر آپ سفارش کر دیں گے میرا کام بن جائے گا۔ آج کل اگر کوئی حاجت لے کے ہمارے پاس آئے، سچ بولنا مسلمانوں، ہم ولیوں کی بات بہت کرتے ہیں، ولیوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن ولیوں کی تعلیمات جتنا ہم نے چھوڑا ہے شاید ہی کوئی چھوڑ سکتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے، ارے چھوڑو یار ابھی کہاں ملیں گے، ملنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، کوئی مر جائے جنازے میں شرکت کے لیے ٹائم نہیں، کوئی بیمار پڑے بیمار کی عیادت کے لیے ٹائم نہیں۔ بھائی واقعی مصروفیت ہے تو الگ بات ہے، گھر میں سوتے پڑے ہوئے ہو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، گپ شپ کر رہے ہو، گل چھرے اڑا رہے ہو، ملتے کیوں نہیں؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اگر کوئی مومن یا کوئی انسان اپنی حاجت لے کر ملنے کے لیے آیا ہے، اور اگر تم نفل عبادت کر رہے ہو یا وظیفہ کر رہے ہو، وظیفہ چھوڑو، نفل چھوڑو، اس کی حاجت پوری کرو، اس لیے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے، اس کا کام بنانے کے لیے چلنا، یعنی اس کو بالفاظ دیگر اپنے الفاظ کے جامع میں کہوں، سوشل ورک کے لیے اپنے گھر سے نکلنا۔ مسجد نبوی میں ہر قدم کے بدلے میں اتنا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں 1 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اللہ کسی مسلمان کی حاجت روائی میں چلنے کے لیے عطا کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے جو عنوان شروع کیا تھا کسان والا، وہ کسی اور موقع سے پیش کر دیں گے۔ کل انشاءاللہ کل بھی محفل ہے 14 نمبر اسکول کے اندر، چلیں کل اسی پر گفتگو کر لیں گے، سرکار غریب نواز اور سوشل ایکٹیویٹیز انشاءاللہ، یعنی سماجی کام اور حضور غریب نواز۔ بڑی معذرت کے ساتھ غریب نواز نے نماز دکھا کر اسلام نہیں پھیلایا، غریب نواز نے صدقات اور زکوٰۃ دکھا کر اسلام نہیں پھیلایا، غریب نواز نے اپنے کردار سے اسلام پھیلایا۔ اللہ کل زندگی دے، آپ تشریف لائیں تو کل اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائیں، دوران گفتگو کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا